علامہ صاحب، شہدائے اسلام کی کچھ بات ہم آج کرنا چاہتے ہیں رسم شبیری میں۔ جب بات رسم شبیری کی ہو تو رسم شبیری سے قبل بھی رسم شبیری کی ادائی ہوئی ہے، اور بہت تیرے لوگوں نے اس کی ادائی کی اور پورے عزم اور پورے جذبے اخلاص کے ساتھ اللہ کی توحید کو سربلند، اس کے دین کو سربلند کرنے کی خاطر شہدائے اسلام کا کچھ ذکر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، معرکہ حق و باطل ہر زمانے کے اندر رہا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی بڑی تکالیف، بڑی مشکلات اور بہت زیادہ صحبتیں برداشت کی، اور حق کے راستے کے اندر یہ تکلیفیں، مشکلات انبیاء کرام بھی برداشت کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام کو ستایا گیا، جس کا جتنا درجہ بلند و بالا تھا اتنی زیادہ تکلیفیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام میں مجھے ستایا گیا، مکہ مکرمہ کے اندر، طائف کے میدان کے اندر۔ اور پھر جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ شریف تشریف لائے تو وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ بدر مسلط ہوا، اس کے بعد احد کو دیکھیں، حنین کو دیکھیں، احزاب کے اندر تو ایسا لگ رہا تھا کہ سارا عالم کفر جو ہے، الکفر ملت واحدہ بن کر مدینہ منورہ شریف پر حملہ ہوا۔ اور صحابہ کرام نے، خاندان نبوت و رسالت نے بہت بڑی قربانیاں دی۔ شہید کا جہاں تک مقام ہے مطلق، شہداء کرام کو دیکھیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا آنر اور کتنا بڑا ایوارڈ عطا فرمایا۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ مت کہو، بالکل، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ بلکہ دوسرے مقام پر یہاں تو کہنے سے منع کیا، دوسرے مقام پر سوچنے سے، تصور و خیال کرنے سے منع فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ اکبر۔ بلکہ وہ زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں کہ انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام جو ہے، شہداء کے مقام کو، مرتبے کو، ان کی عزت کو، ان کے آنر کو ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں اور شہید کیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندگی عطا فرمائے، پھر میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہوں۔ فرمایا کہ بار بار معاملہ کیا جائے، اس لیے کہ شہید کے جب خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کے ساتھ ساتھ فرمایا جنت میں اس کو اس کا مقام عطا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ادھر شہید ہوا اور ادھر سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ سبز پرندوں کی روحوں کے اندر جو ہے وہ اپنے اپنے جہاں چاہتا ہے وہ پرواز کر رہا ہوتا ہے۔ شہید کو رب تبارک و تعالیٰ ایک شہید ہے، باقی جنت کے اندر جتنے لوگ پہنچیں گے رب تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہوں گی کہ ہر بندہ حیران ہوگا، لیکن ایک شہید ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے گا کہ خدایا مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج۔ جنت کی اتنی نعمتیں، اللہ کی قدرت کا جو ہے مظہر جنت، جس کے حسن و جمال کو اور عنایات کو رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر بار بار ذکر کیا، اور ذکر کرتے کرتے بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لیکن شہید کہے گا کہ وہ جو تیرے نام پر کٹنے کا اور مرنے کا اور وہ جو مزہ تھا وہ مجھے جنت میں بھی ملتا، مجھے واپس دنیا کے اندر ایک شہید ایسا، یعنی یہ لذت جنت سے بڑھ کر ہے، سبحان اللہ، اس کے نام پہ جان دینے سبحان والا۔ اللہ۔ واہ۔ تو شہداء نے اپنی زندگی انسان کو بڑی عزیز ہوتی ہے۔ سلمان بھائی، انسان اگر بیمار ہو جائے، خدا نخواستہ کسی کو کوئی موذی مرض لگ جائے تو انسان اپنی پراپرٹیاں بیچ دیتا ہے، جائیدادیں بیچ جاتا، گھر کے برتن بک جاتے ہیں کہ میری جان بچ جائے، لیکن شہید اسی جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو تمام شہیدان اسلام کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اور پھر اس شہید کے درجے کے ساتھ خاص طور پہ فرمایا کہ ہم آزماتے ہیں اسی طرح بندوں کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ شہداء، یہ صابرین بھی ہیں، اس کے ساتھ ہی فرمایا ان اللہ مع صابرین، فرمایا یہ صابرین بھی ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ تکلیف پر واویلا نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے کربلا والوں کو واویلا کرتے نہیں دیکھا، انہوں نے جو ہے وہ واویلا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم رب کی رضا پر راضی ہیں۔ اے مولا، یہ اگر ننا علی اصغر تیری بارگاہ کے اندر قبول ہے
تو حسین راضی ہے اس پر، کیا بات ہے، حسین کا خاندان راضی ہے اس کے اوپر، سبحان اور رب تبارک و تعالیٰ کی اللہ بارگاہ کے اندر جو اللہ ہے اکبر۔ اس کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پھر انہی کے لیے فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ سبحان اللہ۔ یہ عام لوگ نہیں ہیں، فرمایا کہ یہ اتنی تکلیفوں پر، مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان پر اتر رہی ہیں، اللہ، اور وہ کربلا والوں پر جو رحمتیں اتری وہ آج تک اتر رہی ہیں، اتر ہی رہی ہیں، بلکہ ان رحمتوں کا حصہ سارے جہان کو مل رہا ہے، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں، ہر چیز کے اندر انہی کی قربانیوں کا اور انہی کے صبر کا حصہ، اور وہ صلوات من ربہم برکتیں، رحمتیں مل رہی ہیں۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے شہید کا مقام عطا فرمایا۔ یہ تو ایک عام شہید ہے، امام حسین شہدائے کربلا، سبحان اللہ، ان کا کیا درجہ ہوگا جو وطن سے دور اور اس کے بعد ایک صحرا کے اندر، پردیس کے اندر، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا، لیکن آپ جو ہے وہ کھڑے رہے کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ ہست حسین، فرمایا میرا سر تو چلا جائے گا لیکن میرا یہ مبارک ہاتھ یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں جائے گا، اس پلید کے ہاتھ میں، اس نظریے کے ہاتھ میں، اس فکر کے ہاتھ میں کبھی بھی حسین اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ کیا بات